बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अमेज़ोन कोर्स को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने अमेज़ोन बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर 1 के 3 पार्ट हमने कवर कर दिए थे। आज हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट हो रहा है और इसी लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इन पॉइंट्स को आपको अपने जहन में रखना होगा क्योंकि ये बहुत से इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स और इन पॉइंट्स को नोट करके आप अपने लिए अकाउंट को बनाएंगे और अपने लिए प्रोडक्ट की जो सिलेक्शन है वो इन पॉइंट्स के बेसिस पे करेंगे। तो हम अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और उसको एक एक हम आगे डिस्कस करते हैं। अमेज़ोन प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया क्या होता है? बेसिकली जब हम प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो हम किन बेसिस पे हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, उस बेसिस को, उस पॉइंट्स को, उस उसूल को, उस प्रिंसिपल्स को हम क्राइटेरिया कहते हैं कि हम कौन से पॉइंट्स के बेसिक पे हम अमेज़ोन स्टार्ट करके अपने लिए कि हम कौन से पॉइंट्स पर अपने लिए प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और हमारे लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करना है और किस तरह करना है। तो हम इसी को क्राइटेरिया कहते हैं। ये आगे फिर आप सीख जाएंगे कि आप अपने लिए फिर क्राइटेरिया बनाओगे, मुझे इस तरह के प्रोडक्ट भी हंट करना है, फिर इस तरह करना है। ये आप सब कुछ सीख जाओगे, ये बेसिक है, इसलिए आप थोड़े कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूजन की भी कोई मसला नहीं है, बस व्हाट्सएप में ग्रुप में बताया करो मुझे कि मुझे इस टॉपिक में मसला है। आपको इंशाल्लाह काम में फिर आगे मसला नहीं होंगे अगर आप बेसिक से कुछ सीख जाओ। तो बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है मैंने आपको बताया भी था कि हमें कितना चाहिए। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है वो आप वीडियो देख ले, बेसिक के फर्स्ट नंबर लेक्चर और थर्ड, ये तीनों लेक्चर आप देख लें। तो BSR जो हमें चाहिए वो है 500 से लेके 45,000 तक हमें BSR उस प्रोडक्ट का होना चाहिए। हर एक कैटेगरी का अपना BSR होता है। अभी आप 45,000 को इलेक्ट्रॉनिक्स या और ऑटोमेटिक कैटेगरी में जाके सर्च करो तो किसी प्रोडक्ट का BSR चेक करो तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसका सेल कुछ भी नहीं होगा। तो हर एक कैटेगरी का एक अपना BSR होता है। वो कैटेगरीज में आपको फिर आगे रिकमेंड करूँगा कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए अच्छी है और कौन सी कैटेगरी में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो कैटेगरी आपने ठीक है, तो आपको मैं BSR आपको BSR जो है वो 500 से लेके 45,000 तक उसका BSR होना चाहिए। उस प्रोडक्ट का 50,000 तक भी जा सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं कि उस प्रोडक्ट का थोड़ा सेल हो। अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए कि अमेज़ोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक मतलब कि अमेज़ोन उसमें एंटर नहीं होना चाहिए। ब्रांड जो है वो नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट में। ये हम क्यों अमेज़ोन को आउट ऑफ स्टॉक करते हैं? ये इसलिए कि जिस प्रोडक्ट में अमेज़ोन हो वो सेल करता हो, तो फिर हम उस प्रोडक्ट में इसलिए नहीं जा सकते कि अगर हम $45 पे सेल करते हैं तो अमेज़ोन उसको $40 पे भी सेल कर सकता है। तो इस तरह हम नहीं जा सकते, हमें मार्केट को गिरा भी सकता है। इस तरह ब्रांड भी हमारे प्रोडक्ट को हमारे लिस्टिंग को देख के फिर अगर हमने ब्रांड से अप्रूवल नहीं लिया है तो वो हम पे IP लगा सकते हैं, हमारे लिस्टिंग रिमूव कर सकता है, हमारी इन्वेंट्री ज़ाया हो सकती है। तो ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें ब्रांड और अमेज़ोन अवेलेबल हो। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक मतलब कि ब्रांड आउट ऑफ मतलब स्टॉक होना चाहिए, ब्रांड नहीं होने चाहिए उस प्रोडक्ट में। सेलर जो है वो 4 से लेके 25 तक होनी चाहिए। ये 4 से इसलिए कम फिर वो प्राइवेट लेवल का सेलेक्ट किया जाता है कि प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट है और आपको उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जिसमें सेलर 25 तक होने चाहिए, 30 तक भी जा सकते हैं। उस प्रोडक्ट पे IP कंप्लेंट नहीं होने चाहिए। IP कंप्लेंट ये कैसे चेक किया जाता है और क्या होते हैं? तो ये हम IP कंप्लेंट के एक्सटेंशन और टूल ये हम आगे फिर इस पे एक तफसील सी वीडियो बनाएंगे कि हमने कौन से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और कौन से प्रोडक्ट पे IP होते हैं और जो नहीं होते उसको कैसे चेक करना है। ठीक है, तो मैं आपको फिर इंशाल्लाह आगे बता दूंगा। या आप बेसिक से सीखो कि ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है जो IP कंप्लेंट उस पर ना हो। IP कंप्लेंट मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, हेजमट नहीं होने चाहिए, वो हमारे लिए डेंजरस नहीं होने चाहिए कि हमारे लिए नुकसानदेह हो। तो वो ये जो है इसके लिए एक टूल्स एक्सटेंशन भी यूज़ होते हैं और आपको अमेज़ोन अकाउंट में भी इसका प्रोडक्ट का एहसान उठा के चेक कर सकते हैं। उसके बाद है वेरिएशन। एक ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें ज़्यादा वेरिएशन हो। वेरिएशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे प्रोडक्ट में कभी ना जाओ जिसमें ज़्यादा वेरिएशन हो, फिर आपके लिए मसले होंगे।
سائز کے ویریشن بھی ہو سکتے ہیں، کلر کے ویریشن بھی ہو سکتے ہیں۔ پرائس جو ہے وہ $20 سے $50 تک ہونے چاہیے۔ اگر آپ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں، $20 سے کم نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پھر مطلب کہ $3-4 سے زیادہ تھوڑا پروفٹ آپ کو مطلب پڑا رہے، آپ کو تھوڑا پروفٹ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہے کہ بائی باکس اور روٹیشن اچھا ہونا چاہیے۔ اس پروڈکٹ کا آپ نے بائی باکس کو چیک کرنا ہے، تو ہر ایک پروڈکٹ کا آپ نے بائی باکس کو چیک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بائی باکس کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا بائی باکس کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پیڈ ٹول ہے، آپ کو وہ لینا پڑے گا، اور وہ میں آپ کو پرووائڈ کر لوں گا۔ مجھے کانٹیکٹ کرے واٹس ایپ پہ یا کمنٹ کرے، تو میں آپ کو وہ ٹول پرووائڈ کر دوں گا۔ ہمارے پاس اویلیبل ہے، کیپا جو بھی ٹول آپ کو چاہیے تو وہ میرے پاس اویلیبل ہے۔ تو آپ کو اس بائی باکس کو چیک کرنا ہے۔ آپ وداؤٹ چیکنگ بائی باکس ہول سیل میں ایسے پروڈکٹ کو نہیں سلیکٹ کر سکتے۔ یہ جو نیو بیز جتنے بھی آتے ہیں نا، تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو پروڈکٹ، اگر آپ وی اے کی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بائی باکس جو ہے نا، اس پہ بالکل کمپیریزن نہیں ہے کہ آپ بائی باکس کو چھوڑ کے پھر جتنا بھی پروڈکٹ جتنا بھی اچھا ہو، لیکن اس کا بائی باکس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس پروڈکٹ کو اسکپ کرنا ہوگا۔ یہ بائی باکس کیا ہوتا ہے، کتنا ہمیں مطلب کہ اس کا کس طرح کنڈیشن ہو کہ ہم اس بیسک پہ کہ ہم اس کو سلیکٹ کریں، تو یہ میں جب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ سٹارٹ کریں ہم آپ کو پراپرلی میں آپ کو پھر وہاں پہ بتاؤں گا۔ تو بائی باکس روٹیشن جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ منتھلی سیل جو ہے وہ مور دین 300 یونٹس ہونے چاہیے، کہ اس پروڈکٹ کا جو منتھلی سیل ہے وہ 300 سے زیادہ ہونے چاہیے۔ یہ منتھلی سیل کیسے چیک کیا جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کے لیے کیا ٹولز اور ایکسٹینشن یوز ہوتے ہیں، اور سمپلی ہمیں کس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ چلتا ہے کہ ہم اس پروڈکٹ، اور سمپلی بھی ہمیں بی ایس آر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا تقریباً کتنا سیل ہوگا، تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں بی ایس آر سے بھی۔ تو آپ بی ایس آر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، بٹ آپ کو ٹول اور ایکسٹینشن کو یوز کرنا ہوگا۔ آپ اپنے مائنڈ سے بس آئیڈیا بھی لے سکتے ہیں بعض ٹائم، ٹھیک ہے۔ اور ریکمینڈیڈ کیٹیگری تو وہ آپ کو میں ابھی سے بتا دوں کہ آپ کو کچھ کیٹیگری میں بتا رہا ہوں، آپ اس کو اپنے ساتھ نوٹ کر لیں۔ اس میں ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ کیٹیگری ہے، ہوم اینڈ کچن ہے، پیٹ سپلائی ہے، ٹولز اینڈ ہوم امپرومنٹ ہے، اور کچن اینڈ ڈائننگ ہے، ہوم اینڈ کچن۔ یہ 4-5 کیٹیگری ہے جس میں آپ نیو بیز جو ہوتے ہیں، بگنرز جو، ان کے لیے یہ کیٹیگریز ہے کہ آپ ان میں جائیں، اپنے لیے پروڈکٹ ہنٹنگ کریں۔ ان کے ڈسٹریبیوٹرز اور برانڈز بھی اچھے ملتے ہیں، وہ زیادہ تر اس کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ آتھورائزڈ بھی ہے، اور آپ کو پروڈکٹ کا شیٹ بھی دیتا ہے، اور آپ اپنے لیے اسکین کر کے پھر کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ریکمینڈڈ کیٹیگری میں آپ جائیں۔ یہ پروڈکٹ ہنٹنگ کرائٹیریا آپ نے سیکھ لیا کہ ہم اپنے لیے پروڈکٹ کو کن بیسس پہ سلیکٹ کریں گے۔ یہ جسٹ آپ سیکھ جاؤ نا، تو پھر آگے ہم اس پہ مزید کام کریں گے انشاءاللہ۔ پروڈکٹ سلیکشن ڈیٹیل، آپ کو کون سے پروڈکٹ سے اوائڈ کرنا ہے اور کون سے پروڈکٹ کو آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ تو ایک ایسے پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے جس کا زیادہ ویٹ نہ ہو، چونکہ زیادہ ویٹ ہو تو پھر آپ اس پروڈکٹ کے زیادہ پیسز جو ہے امیزون کو پے کرو گے، تو پھر آپ کو پروفٹ نہیں بچے گا۔ تو جو ویٹ ہے وہ 2 kg سے 1.5 kg سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس پروڈکٹ کا سائز جو ہے وہ اسمال اسٹینڈرڈ سائز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں نا، تو پھر آپ پیڈ ٹول اور ایکسٹینشن کو یوز کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کہ سائز کیسے چیک کیا جاتا ہے، کہاں شو ہوتا ہے، کس طرح ہم نے سائز کو پٹ کرنا ہے۔ گلاسی پروڈکٹ جو ہے گلاسی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کیوں کہ جب آپ نیو ہو اور آپ کا پروڈکٹ گلاسی پروڈکٹ ہو، اور آپ کا پروڈکٹ انلوڈ اور لوڈنگ انلوڈنگ ہو، تو پھر آپ کا پروڈکٹ ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ایسے پروڈکٹ کو سلیکٹ نہ کرو جو گلاسی پروڈکٹ ہو۔ بیٹری آئٹمز کو سلیکٹ نہ کرو جس میں بیٹری یوز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا سامان تو زیادہ ٹائم امیزون کے ویئر ہاؤس میں پڑا رہے گا، تو پھر اس پروڈکٹ کا اگر بیٹریز وغیرہ خراب ہو جائے تو پھر آپ کا انوینٹری واپس آئے گا اور پھر آپ کا لاس ہوگا۔ تو وہ پروڈکٹ کو سلیکٹ نہیں کرنا جس میں بیٹری یوز ہوتا ہو۔ ویریشنز پروڈکٹ کو سلیکٹ نہیں کرنا، آپ کو میں نے بتایا کہ ویریشنز کیا ہوتا ہے اور کتنے ہونے چاہیے، پروڈکٹ کا ویریشنز اور کیا نہیں ہونے چاہیے۔
एक्सपायरी डेट वो प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर हेल्थ एंड हाउस होल्ड और ये पर्सनल केयर में जाके फिर आपको उस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट भी चेक करना होगा कि उस प्रोडक्ट का जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है। आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में सेलेक्ट करना है जो आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में जाना है जो एक्सपायरी डेट उसका ठीक हो, क्योंकि स्किन केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं तो फिर आप पे जो है रिव्यूज़ बैड आते हैं तो फिर आपका अकाउंट की हेल्थ ख़राब हो जाता है। ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं हो चाहिए, सीजनल प्रोडक्ट जो कि ये सीजनल इसलिए कि ट्रेंडी प्रोडक्ट तो पीएल में चेक किया जाता है, अमेज़ोन में होलसेल में जो है सीजनल प्रोडक्ट चेक किया जाता है कि सीजनल नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी सर्दी चल रही है तो अगर आप न्यू भी है, आपने अपने लिए सर्दी का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और आगे गर्मी फिर आ रहा है ना, तो फिर अगर उसका सीज़न जो है सर्दी चला जाए तो फिर आपका प्रोडक्ट वैसे अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ा रहेगा। तो आपको एक ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें जो सीजन नहीं होने चाहिए। कैसे सीजनल और ट्रेंडिंग चेक किया जाता है, इसके लिए भी टूल और एक्सटेंशन यूज़ होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि जस्ट सीख जाओ कि कौन से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, कौन से को नहीं। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक को हम गेट इट कहलाते हैं जिस पर अमेज़ोन ने लाक लगाया हो, जिसका हमने ब्रांड से और अमेज़ोन को ब्रांड से अप्रूवल लेके, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेके, इनवॉइस लेके अमेज़ोन को सबमिट करना है, तब हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ठीक है। एक दूसरी तरह होता है अनगेटेड, जो ना अमेज़ोन हमसे इनवॉइस मांग सकता है और ना उस पर लाक होता है। तो हम आपको वो मैं आपको बताता हूँ कि गेटेड हमें किस तरह पता चलेगा और अनगेटेड हमें किस तरह पता चलेगा। इसके लिए आपको अमेज़ोन सेलर सेंट्रल में जाना है, वहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च करना है, आपको फिर बता देगा कि ये गेटेड है या अनगेटेड है। ठीक है। तो इसके लिए गेटेड प्रोडक्ट के लिए आपको अमेज़ोन से गेटेड प्रोडक्ट के लिए आपको ब्रांड से उस प्रोडक्ट का अप्रूवल लेके, इनवॉइस लेके, दोनों आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, अगर जब आपसे अमेज़ोन मांगे तो आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ब्रांड का शो करना होगा। अगर इनवॉइस मांगे तो आपको इनवॉइस अमेज़ोन को शो करना होगा। बहुत ख्याल करें कि आप कभी भी सामान रिटेलर से ना लें, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से सामान लें, और अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से सामान ले, क्योंकि उसके जो ऑथराइज और अथेंटिक नहीं होते तो अमेज़ोन उसके इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। तो आपकी लॉस के चांसेस होते हैं। तो आपने सीख लिया कि गेटेड प्रोडक्ट क्या होता है। वो प्रोडक्ट जिस पे अमेज़ोन ने लाक लगाया हो, जिसका हमें ब्रांड से अप्रूवल लेके उसको सेल करना है और अमेज़ोन का इनवॉइस दिखा के फिर हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। और भी प्रोडक्ट के अनगेटेड का भी आप ब्रांड से जो है अप्रूवल ले सकते हैं। आपको भी उस प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बाद में आप उस प्रोडक्ट पे अपने लिए बिजनेस करते हैं तो आपसे कभी भी अमेज़ोन आपका प्रोडक्ट का इनवॉइस मांग सकता है, तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। जब आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करो ना अमेज़ोन वेयर हाउस में, तो आपके पास आ जाएगा अप्लाई टू सेल। जब आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेलिंग एप्लीकेशन। ये देख रहे हो सेलिंग एप्लीकेशन, यू नीड अप्रूवल टू सेल। तो आपके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब आप जाके सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता रहे हैं ना कि आपको इनवॉइस दिखाना होगा। ये आपको अमेज़ोन कह रहा है ना कि यहाँ पे आपको ये इनवॉइस पे करना होगा। जो प्रोडक्ट आप लेस करने हो तो आपको वो डेट बता देगा कि आपको ये इनवॉइस जो है वो शो करना होगा। हमें इनवॉइस यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो गेटेड प्रोडक्ट यही होते हैं। अनगेटेड प्रोडक्ट, डायरेक्ट शो सेल दिस प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड सॉफ्ट अप्रूवल। सॉफ्ट अप्रूवल क्या होता है, बस वहाँ पे कुछ पॉइंट्स को फिल करके आपका प्रोडक्ट लेस हो जाता है। अच्छा, जब अनगेटेड प्रोडक्ट को हम लेस करते हैं तो अप्लाई टू सेल आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है सेल दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे जब ये वीडियो अप्लाई टू सेल पर क्लिक करके जब ये वीडियो आ जाए तो समझो कि आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को फिल करके फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो लेस हो जाता है। तो आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में आ जाना है जो अगर गेटेड भी तो आप ये समझ गए कि गेटेड और अनगेटेड क्या होते हैं। आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट जो है ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस जो है अमेज़ोन में एक्सेप्ट हो तो आपको ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो है वो है अमेज़ोन अकाउंट रिक्वायरमेंट के। अमेज़ोन पर हम अकाउंट पाकिस्तान से बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस भी कंट्री से आपको अकाउंट बनाना होगा तो उसके लिए आपको CNIC या पासपोर्ट, CNIC मतलब कि ID कार्ड और पासपोर्ट, ये दोनों में से एक चीज़ आपको चाहिए होगा कि आप अमेज़ोन अकाउंट ओपन करते हैं उसके लिए चाहिए होगा।
آپ کو ایک ویلڈ ایکٹیو ای میل چاہیے ہوگا، آپ کو ایک ایکٹیو ویلڈ ای میل چاہیے ہوگا، ایکٹیو موبائل نمبر چاہیے ہوگا، آپ کو بینک جنہیں تسگے بیل ایک ساتھ پسرا شو زکار کو ملا. تو آپ کو بینک اکاؤنٹ، اے ٹی ایم کارڈ، ویزا کارڈ، ماسٹر کارڈ یا بینک اکاؤنٹ بس آپ کو چاہیے ہوگا امیزون کے لیے، کیونکہ آپ کو وہاں پہ بینک اسٹیٹمنٹ شو کرنا ہوگا. تو آپ کو بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ چاہیے ہوگا. چارج اینڈ ڈپازٹ اور وڈرا میتھڈ. تو چارج میتھڈ وہ میتھڈ جس میں ہم امیزون کو پے کرتے ہیں اکاؤنٹ کے لیے، اور جب ہم اپنے لیے پروڈکٹ لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے لیے امیزون کے اکاؤنٹ میں پیسے کو ٹرانسفر کرنا ہوگا، یا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں. بٹ امیزون جب آپ چارج میتھڈ کرتے ہیں نا، جب آپ چارج کرتے ہیں امیزون کو، تو اس کے لیے پاکستانی بینک جو ہے وہ اپروو ہے. بٹ تو چارج میتھڈ کے لیے آل پاکستانی بینک جو ہے وہ اپروو ہے. بٹ ڈپازٹ میتھڈ کے لیے جو امیزون آپ کو پے کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کہ آپ کا پروڈکٹ سیل ہو جائے، آپ کو سیل آ جائے آپ کا، تو آپ کو اس پیسے کو، اس ڈالرز کو کس طرح نکالنا ہے، اس کے لیے پائونیر، فیفال، وائس اکاؤنٹ، ہائر وائلٹ یہ یوز ہوتے ہیں. یا آپ کو جب آپ اپنا LLC رجسٹر کرتے ہو تو آپ کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے. اگر آپ چاہو تو آپ کو وہ مل جاتا ہے. ہم جس کے لیے LLC رجسٹر کرتے ہیں نا، تو اس کو ہم تو جب جب خود کسی کے لیے LLC رجسٹر کرتے ہیں تو اس کو ہم یہ سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں. جب ہمیں کہ تو اس کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے. جسٹ اس کو ہمیں پے کر کے اس کو ایک ایسا تو یہ جب ہم کسی کا LLC بناتے ہیں، خود جب میں بناتا ہوں ان کے لیے، تو یہ سب کچھ چیزیں ان کو مل جاتا ہے، اور ان کو جسٹ اپنے لیے پروڈکٹ کو سلیکٹ کر کے لسٹ کرنا ہے. اس کو ہم یہی تک سروسز دیتے ہیں کہ اس کے جسٹ بینک اکاؤنٹ، ویب سائٹ، پروفیشنل ای میل، یہ سارے ریکوائرمنٹ کو ہم دیتے ہیں. بس اس کو پے کرنا ہوگا. اگر آپ نہیں بھی لیتے تو بعد میں آپ کو لینا پڑے گا. امیزون اکاؤنٹ کریشن ڈیٹیل، ٹھیک ہے. تو یو کین یوز اے بینک اولڈ اور نیو اکاؤنٹ ویئر دا بینک اسٹیٹمنٹ شوڈ بی ریکوائرڈ ٹو امیزون. جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہو تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا اکاؤنٹ اولڈ ہو یا نیو ہو، بٹ آپ کو امیزون کا اسٹیٹمنٹ شو کرنا ہوگا. آپ کا اکاؤنٹ پر اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، کہ اس پہ ٹرانزیکشنز ہونے چاہیے. تو تب آپ جا کے کاوا دا ډزړو چې راځي دا راځي پکې دا بس دې مال دې باندې 3 غنټې اخلم بیا رستو چت کول زما د مور واده زم چې خو خاموشي دلته کې یو 15 منټ راته صبر وکې کنه زه وکولی شم. تو اس کے لیے بینک اکاؤنٹ، اچھا تو بینک اسٹیٹمنٹ شو کر کے آپ پھر اپنے لیے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. اتنا جب آپ سے امیزون اپنا بینک اکاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ مانگے تو آپ کے پاس اگر اسٹیٹمنٹ ہو تو وہ آپ آگے پروسیس کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بینک اسٹیٹمنٹ لازمی ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ UBL، MCB، میزان، HBL، الائٹ بینک، نیافے یہ یوز کر سکتے ہیں. باقی اور بھی یوز ہوتے ہیں. مجھے تو جس کا پتہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا. بٹ جس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے جس بینک کا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے پر مجھے بتا دیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. Video call interview, they will ask you about your information that you entered during creation. تو جب آپ یہ سب کچھ کرو نا، اکاؤنٹ آپ بنا لو، سب کچھ پٹ کرو، لاسٹ میں آپ سے ایک جو
ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ آپ کو ویڈیو کال، امیزون آپ کو ویڈیو کال کرے گا زوم پہ، آپ نے جو ریکوائرمنٹ دی ہے نا امیزون کو، وہ آپ کو ویڈیو کال میں پھر شو کرنا ہوگا، آپ کو بینک سٹیٹمنٹ شو کرنا ہوگا، آپ کو اپنا پاسپورٹ ویزا آپ کو اپنا پاسپورٹ CNIC، یہ جو بھی آپ نے فٹ کیا، تو آپ دونوں اگر آپ نے ایک کو سلیکٹ کیا ہے یا پاسپورٹ یا ID کارڈ، تو آپ کو وہ شو کرنا ہوگا، آپ کو وہ بتا دے گا کہ مجھے یہ شو کر دو، تو آپ کو پھر وہ شو کرنا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ یار وہ تو اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، مجھے انگلش نہیں آتا تو میں کروں گا کہ نہیں، اس کے لیے اتنا راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا آپ کو وہ بتا رہے کہ یار یہ آج کل کے جتنے بھی نوجوان ہیں نا، اس کو تو مطلب اتنا انگلش تو ان کو آتا ہے کہ مطلب ان سے ہائے ہیلو کریں، تو ہائے ہیلو کرنا ہے ان کو، وہ جیسا آپ کو بتا دے گا کہ شو می یور CNIC یا ID کارڈ یا پاسپورٹ، تو آپ وہ شو کر کے ان کے لیے اس میں اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس میں کنفیوز ہوتے ہو کہ یار میں اکاؤنٹ نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو میں کیا کروں گا، نہیں، اتنا راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ڈر جاؤ، آپ کو ہر ایک پرابلم کو فیس کر کے آپ اپنے لیے اکاؤنٹ بناؤ گے، نہیں جسٹ اکاؤنٹ نہیں، آپ کو پھر آگے ڈسٹریبیوٹر برانڈ سے کام کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انگلش جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ابھی کنفیوز ہو، نہیں، آپ کے پاس ChatGPT ہے، اس سے آپ جو ہے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ اپنے لیے پروڈکٹ کا ای میل، جب آپ ڈسٹریبیوٹر برانڈ کو ای میل کرتے ہیں تو اس کے لیے ChatGPT سے ہیلپ لے لو کہ میں اس طرح ای میل مجھے چاہیے، آپ ڈسکرپشن بنا سکتے ہو اپنے لیے، ای میل ٹیمپلیٹ وہاں سے بنا سکتے ہو۔ تو آج کل میں تو ChatGPT سے کوئی بہتر چیز نہیں ہے، آپ کو جو بھی چاہیے تو وہاں ChatGPT میں جا کے سرچ کرو، تو آپ کو جو بھی چاہیے تو ChatGPT میں سرچ کرو۔ ابھی آپ چاہتے ہو کہ یار میں ویڈیو کال پہ ان سے بات کرنا ہے، میں کیسے بات کروں گا، ہائے ہیلو، یہ آپ تھوڑا تو سیکھ جاؤ نا یار، کہ اتنا تو بھی ایزی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس آپ کو کچھ نہیں آتا، نہیں، آج کل کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو تو یہ سب کچھ آتا ہے، ہائے ہیلو کرنا، تو اس میں اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ اس سے ڈر جاؤ۔ رجسٹریشن ایشو، ڈپلیکیٹ انفارمیشن، رانگ انفارمیشن، جب آپ رجسٹریشن کرتے ہو اس میں دو طرح کے ایشوز آتے ہیں، یا ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، وہ کاغذات آپ نے پہلے امیزون کو سبمٹ کیے ہوتے ہیں، یا کسی امیزون کے اور کسی پلیٹ فارمز وغیرہ، امیزون کے کسی اور اکاؤنٹس میں آپ نے یوز کیے ہوتے ہیں، امیزون افیلیٹ میں، امیزون ڈراپ شپنگ یا جو بھی ہے اس میں آپ نے پٹ کیے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے پھر آپ کا اکاؤنٹ نہیں اوپن ہو سکتا کہ آپ نے ڈپلیکیٹ انفارمیشن کو یوز کر کے۔ رانگ انفارمیشن کا مطلب کہ آپ کا ایک نیم، فار ایگزامپل آپ کا نام ہے احمد اور آپ نے فٹ کیا ہے علی، آپ چاہتے کہ یار میرا اسٹور علی کے نام ہے، نہیں، آپ کو وہ نام فٹ کرنا ہوگا جو CNIC میں ہے، پھر آپ آگے جا کے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے اسٹور کا نام کیا رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو وہ بتا دے گا کہ آپ اپنے اسٹور کا نام کیا رکھتے ہیں، تو وہ آپ وہاں پہ پھر اپنے لیے اسٹور کا نام سلیکٹ کریں۔ Amazon account suspension, when did our account will be suspended? When you use account in a different devices you from different location. ہمارا Amazon account کب سسپینڈ ہوگا؟ جب ہم اپنے اکاؤنٹ کو ڈفرینٹ لوکیشن سے یوز کریے، تو ایک پرابلم ہو گیا۔ دوسرا کہ یہ کیوں، یہ ڈفرینٹ لوکیشن، Amazon یار کہے گا کہ یار اس کا اکاؤنٹ کہیں تو ہیک کسی نے نہیں کیا ہے کہ مطلب ڈفرینٹ لوکیشن سے یوز ہوتا ہے، تو اس طرح وہ سسپینڈ کرتا ہے، پھر آپ کو اپیل کرنا ہوگا، پھر کیا پتہ وہ آپ کا ایکٹیو کرے نہ کرے، آپ کو ریکوائرمنٹ شو کرنے ہوگے۔ تو یہ ایک ریزن ہو گیا۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ آپ جب آپ نے کسی ریٹیلر سے سامان لیا ہے یا ڈسٹریبیوٹر سے بھی آپ نے سامان لیا ہے، بٹ آپ کے پاس اس کا انوائس نہیں ہے، امیزون آپ سے انوائس مانگ رہا ہے، اور آپ کا انوائس بھی آپ کے پاس امیزون ایکسیپٹ نہیں کرتا، اتھینٹک برانڈ نہیں ہے، برانڈ سے اتھورائز ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے، اور اس کا انوائس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو آپ پھر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ سیلنگ پلان ڈاؤن گریڈ مین پروفیشنل ٹو انڈیویجول اینڈ اپ گریڈ مین انڈیویجول ٹو پروفیشنل۔ یہ دو طرح کے پلان ہوتے ہیں، ایک میں جب آپ اپنا LLC بیس پہ اکاؤنٹ بناؤ پروفیشنل، تو آپ چاہتے ہیں کہ یار میں ابھی سیلنگ نہیں کر سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میں اب سیلنگ کروں، تو آپ اپنے پروفیشنل اکاؤنٹ کو ڈاؤن گریڈ کر کے انڈیویجول میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ فیچرز یہاں پہ اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس میں اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اچھا، اپ گریڈ، آپ اپنے انڈیویجول اکاؤنٹ کو بنائیں، آپ چاہتے ہیں کہ یار اب میرے پاس پیسہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں پروفیشنل میں کنورٹ کروں، اس کے ساتھ اپنے لیے LLC کو اٹیچ کروں، تو آپ انڈیویجول کو پھر پروفیشنل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو جسٹ بتانا تھا کہ کریشن ڈیٹیلز کے
تو the fuck is this man. تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ گیٹڈ اینڈ گیٹڈ کیا ہوتا ہے، ہم کون سے ڈیٹیل کے بیسک پہ ہم کون سے ڈیٹیل پر اپنے لیے پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور کون سے پروڈکٹ کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، امیزون اکاؤنٹ کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، کون سے ڈیٹیلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو آپ جسٹ یہ سیکھ لو، پھر آگے ہم یہ میں نے آپ کو، تو یہ میرے سے بیسکس میں آگے میں تو یہ بیسکس میں ایک لیکچر باقی تھا، اور یہ سیکنڈ لیکچر ہے. تھرڈ جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کریں گے، کیا ہوتا ہے مینول ہنٹنگ، کیا ہوتی ہے بائی ٹولز اور ایکسٹینشن، کیا ہنٹنگ ہوتی ہے، کس طرح کرنا ہے، سورسنگ کیا ہوتی ہے، سورسنگ کیسے کرنا ہے، اور برانڈ اور ڈسٹریبیوٹر کی سورس کیسے کرنا ہے، ان سے بات کیسے کرنی ہے، لسٹنگ کیا ہوتا ہے، لسٹنگ کیسے کرنا ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم اپنے لیے اس کے بعد ہم امیزون بزنس ماڈل کو ایکسپلین کریں گے کہ اگر ہمارے پاس زیرو انویسٹمنٹ ہے تو ہم کیا کریں گے، اور ہم کہاں سے کس طرح سٹارٹ کریں گے، اور اگر ہمارے پاس تھوڑا انویسٹمنٹ ہے تو ہم کیا کریں گے، اور کون سے ماڈل کو ہم سلیکٹ کریں گے، اور اگر ہمارے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے. تو یہ 3 جو کویسچنس ہے آپ کے لیے میں آگے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کے لیے کلیئر کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو پھر بھی کسی ٹاپک یا تھینک یو.